معزز سامعین، السلام علیکم۔ میری پہچان اردو میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ تھکا ٹوٹا بدن آرام طلب کرتا تھا۔ سب سمیٹتی دریا عزت اور اسود کی بیگز کھول کر بیٹھ گئی۔ عزت کا بیگ، کتابیں، کاپیاں سب صاف ستھری حالت میں تھی۔ آج میتھ کا ٹیسٹ تھا جس میں اس کے پورے نمبر تھے۔ دریا کا دل خوشی سے لبریز ہوا۔ لکھائی ایسی تھی گویا کسی ماہر کشیدہ کار نے نفاست سے کشیدہ کاری کی ہو۔ وقتی طور پر وہ تھکاوٹ بھی بھول گئی۔ عزت کی ایسی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اس کے لیے تھیراپی کا کام کرتی تھی۔ عزت کا بیگ بند کر کے دریا نے اسود کا بیگ کھولا۔ کئی ایک ریپرز کاپیوں کے اندر ٹھسے ہوئے تھے۔ آدھا کھایا مفن کاپی کے اندر چپکا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا۔ دریا نے پرانے کپڑے سے کاپیوں کے کور صاف کیے۔ سب ریپرز ٹیشوز نکالے۔ کاپیاں کھولیں تو سامنے ہی پینسل سے آنکھ بنائی ہوئی تھی۔ کچھ ٹیسٹ میں آدھے مارکس، کسی میں آدھے سے زیادہ۔ لکھائی کہیں بہتر کہیں بدتر۔ جی تو چاہا ابھی سوئے ہوئے اسود کو اٹھا کر 4 سنائے، 2 لگائے۔ بیگ سمیٹ کر الارم سیٹ کیا اور لیمپ بند کرتے ہوئے لیٹی۔ اگلے دن ڈیوٹی آورز میں ہی کال کر کے ٹیوٹر کو اسود پر مزید توجہ دینے کو کہا۔ علیم تو اس معاملے میں خاصے لاپرواہ سے تھے۔ اپنی فارمیسی ڈیلی ڈوز سے بچوں کے آنے پہ وہ گھر آ جاتے، کچھ کھلاتے پلاتے بچوں کو، پھر ٹیوٹر آ جاتے۔ بجائے یہ کہ پاس بیٹھ جائیں یا چکر لگا لیں، مزے سے لاؤنج میں لیٹ کر ٹی وی دیکھتے رہتے۔ دریا بینک کی ڈیوٹی سے آتی تو علیم واپس فارمیسی چلے جاتے۔ بچوں کے معاملات کو دریا جتنی سنجیدگی سے لیتی، علیم نارمل رہتے۔ لیپ ٹاپ کی چارجنگ آف ہوئی تو دریا کو یاد آیا آج اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ تھی۔ لنچ آور ہونے ہی والا تھا۔ مینیجر سے بات کر کے اپنے کولیگ گیلانی صاحب کو بتاتی وہ بینک سے نکلی۔ علیم ایک تو جاتے کم تھے میٹنگ پر، چلے بھی جاتے تو دریا مطمئن نہ ہوتی۔ اسے ٹیچر سے بچوں کی ایک ایک بات ڈسکس کرنا ہوتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں آ کر گاڑی نکالی۔ آدھے گھنٹے تک اسے ہر صورت واپس آنا تھا۔ عزت کا رزلٹ حسب معمول شاندار تھا، جبکہ اسود نے پچھلے رزلٹ کے مقابلے میں سے 2.5 نمبر کم لیے تھے۔ غضب خدا کا، پورے 2.5 نمبر! دریا کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو بےتاب تھیں۔ یہ توجہ نہیں دیتا۔ ٹیچر بے بس دکھائی دیتی تھی۔ تو آپ توجہ کروائیے نا۔ اس کا دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ دھیان رہتا ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مگر پڑھائی میں اسے نمبر 1 ہونا چاہیے۔ دریا نے سائن کر کے رپورٹ کارڈ وصول کیا۔ چند دن اس کا ٹینشن سے برا حال ہونے والا تھا، اور آج تو اسود اور ٹیوٹر کی بھی خوب شامت آنے والی تھی۔ پریشانی عزت کی خوشی پر حاوی ٹھہری تھی۔ گیٹ سے ذرا پہلے سٹینڈ پر لیپ ٹاپ دھرا تھا اور ٹیچر ماؤس سے ریویو لے رہی تھی۔ دریا چڑی اور خاموشی سے سائڈ سے نکل لی۔ بڑا اچھا رزلٹ ہے نا جو۔ گیٹ سے نکل کر پارکنگ میں آتے وہ بڑبڑائی تھی۔ یہ دیکھیے ذرا۔ علیم آ کر صوفے پر بیٹھے ہی تھے کہ دریا نے رزلٹ کارڈ سامنے لا کر رکھے اور خود ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ دیکھا؟ کب رکھتے دریا نے پوچھا۔ ہاں ماشاءاللہ، فیلنگ پراؤڈ، بٹ مائی فیلنگز آر لائک آلویز۔ کب سے گھونٹ لیتے علیم نے دوبارہ سے رزلٹ کارڈ پر نظر ڈالی اور کچھ نہ سمجھ میں آنے کے باوجود احتیاطاً خاموش رہے۔ پورے 2.5 نمبر کم ہیں اسود کے۔ الفاظ میں پریشانی اٹھ کر آئی۔ صرف 2.5 نمبر؟ ہم ٹوٹل میں سے 250 نمبرز کم لے کر اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ہیں۔ تب کا دور اور تھا، اب 100% کا زمانہ ہے۔ تبھی سب نکمے ہیں۔ علیم آہستگی سے بڑبڑائے۔ آپ میری بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ دریا تپ اٹھی۔ میں اس سے زیادہ سیریس کیا لوں کہ میں سن رہا ہوں؟ میری پریشانی سے برا حال ہے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں، دریا بڑبڑائی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ علیم اٹھ کر باہر آئے۔ ٹیوٹر تھے۔ علیم ایک قدم آگے آئے، اس کا کندھا تھپتھپا کر آل دا بیسٹ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ ٹیوٹر نے ناسمجھی سے علیم کو دیکھا اور گیٹ کھول کر اندر چلا گیا۔ سر یہ دیکھیے۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دریا نے اسود کا رپورٹ کارڈ سامنے لا کر رکھا۔ پورے 2.5 نمبر کم ہے پچھلی ٹرم سے، بجائے اس کے کہ یہ کچھ امپروو کرتا اور ڈاؤن ہوا ہے۔
سر کی خاموشی پر دنیا کی پریشانی اوت کر آئی. اور عزت؟ اس کے تو ماشاءاللہ پورے مارکس ہیں. پچھلے ٹرم میں 0.5 کم تھے، اس بار پورے ہیں. ٹیچرز کہہ رہی تھی کہ ہم آنکھیں بند کر کے عزت علیم کا پیپر چیک کر سکتی ہیں کہ ہمیں اعتبار ہے، ایک بھی غلطی نہیں ہوگی. فخر سے دنیا کی آواز بھی پھولتی تھی. پڑھائی میں اسود کا رویہ تھوڑا لاپرواہ ہے، باقی ایکٹیویٹیز میں اچھا ہے، کارڈ میکنگ اور اسکیچنگ میں فرسٹ آتا ہے. سر نے دنیا کا دھیان بٹانا چاہا. وہ سب ٹھیک ہے مگر اسے پڑھائی میں بھی فرسٹ ہونا چاہیے. جی میں کوشش کروں گا. آپ پلیز اسود پر خصوصی توجہ دیں، دنیا نے اٹھتے ہوئے تاکید کی. رات کھانے کے بعد سب وہیں ٹی وی لاؤنج میں براجمان تھے. دنیا کچن کے سبھی کام سمیٹ کر نکلی. اسود بکس لائے، میں تھوڑا پڑھا دوں. مما میں نے سر سے سب کام کر لیا تھا. جب تک سلیبس کور نہیں ہوتا میں اس ٹائم پڑھایا کروں گی. دنیا صوفے پر بیٹھی. مما پلیز میں اتنا نہیں پڑھ سکتا، میں نے سر سے ہوم ورک کیا ہے. اچھا. اسود ٹھنکا. رہنے دو دنیا، اسود کہہ رہا ہے اس نے ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے. علیم نے اسود کو بازو کے حلقے میں لیا. دنیا نے دانت کچکچا کر غصہ پیا. آپ کی شہ پر اسود بگڑ رہا ہے. بچے سونے چلے گئے تو دنیا علیم پر بگڑی. اسود بگڑ نہیں رہا، وہ بس زیادہ پڑھاکو نہیں ہے، کام مکمل کر لیتا ہے، اتنا کافی ہے. اتنا کافی نہیں ہے علیم، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے. دنیا جہاں بھی پہنچ جائے میں اپنی دنیا سے خوش ہوں. علیم نے لیٹ کر کمبل اڑا. آپ کو وکیل صاحب کے بچوں کا حال پتہ ہے نا؟ کون وکیل صاحب؟ ہمارے ہمسائے. بڑا بیٹا اسکالرشپ پر فن لینڈ گیا ہے اور چھوٹے سے 4 سالوں میں میٹرک ہی کلیئر نہیں ہو رہا. ضروری نہیں ہمارے بچوں کا نصیب بھی ان کے جیسا ہو. جو بچے آگے نکل جاتے ہیں نا دنیا، وہ اکثر بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں. ان کی اونچائی اس قدر ہو جاتی ہے کہ ان کے رشتے اور والدین کیڑے مکوڑے لگتے ہیں اور پیچھے رہنے والے اکثر بڑھاپے میں والدین کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی. دنیا قائل ہوئی تھی یا نہیں؟ لہجہ دھیما ہی تھا. تو کیا ہم اسود پہ کوئی توجہ نہ دیں کہ چلو بڑھاپے میں ہمارا ہاتھ تھام لے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا. ضرور توجہ دیں، خیال رکھیں، مگر فورس مت کریں. خود کے سر پہ یہ ایک بات ہی سوار نہ کریں. اسود کو زیادہ ڈانٹو گی تو وہ باغی ہو جائے گا. وہ اتنا بھی نہیں پڑھے گا. وہ ملٹی ٹیلنٹڈ بچہ ہے اور ایسے بچے زندگی میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. کسی نہ کسی شعبے میں ان کا جگاڑ لگ ہی جاتا ہے. علیم نے بات مکمل کر کے دنیا کی طرف دیکھا. وہ کسی گہری سوچ میں تھی. علیم نے اسے گہرا سوچ لینے دیا. دنیا ایپرن پہنے کچن میں نڈھال سی بیٹھی تھی. بینک کی مشکل ڈیوٹی، اوپر سے 3 دن سے ہونے والا درد. 2 دن ہوئے باہر سے کھانا لاتے. آج وہ ہمت کر کے خود ہی کچن میں آئی. عزت کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا. اسود ٹی وی کے سامنے براجمان تھا. دنیا اسے بھی پڑھنے کی تلقین کرتی فریج سے قیمے کا پیکٹ نکال کر لائی. اب اس سے آگے ہمت ہی نہ ہوئی. مما خیریت، ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ہمت نہیں ہو رہی کھانا بنانے کی. آپ ریسٹ کریں، آج میں بنا دیتا ہوں. آپ کیسے بناؤ گے؟ دائیں ہاتھ سے بایاں کندھا دباتے دنیا نے اشتیاق سے اس 14 سالہ دبلے سے لڑکی کو دیکھ کر کہا. میں یوٹیوب سے ریسیپی فالو کر لوں گا. کٹنگ کر لو گے؟ بالکل، یوٹیوب سے دیکھ کر. دنیا ہنسی. کم آن مما، مجھے سب کٹنگ آتی ہے. وہ کیسے؟ مجھے جب آف ہوتا ہے میں اپنے لیے پکوڑے بنا لیتا ہوں، سینڈوچ بھی. آپ آفس ہوتی ہیں، مجھے جب بھی بھوک ہو میں آنٹی رانی کو چھٹی دے کر سب خود کرتا ہوں. عزت کو کتنی ہی بار چائے کافی بنا کر دی ہے. واہ، دنیا نے فخر سے دیکھا. ایسے ہی ذہن میں خیال سا آیا. عزت تو اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتا تھا. میں بتاتی ہوں، آپ بناتے جاؤ. دنیا نے ایپرن اتار کر اسے تھمایا. دونوں کے ایف ایس سی کے ریزلٹ بھی حسب معمول آئے تھے. جہاں عزت کی بورڈ میں 2nd پوزیشن تھی، اسود کی 3rd ڈویژن تھی. دنیا سر پکڑ کر بیٹھ گئی. وہ عزت کی خوشی منائے یا اسود کا غم؟ اس پہ مستزاد اسود نے آگے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا. مجھے سٹور کھول دیں، مجھے سپر سٹور کا بہت شوق ہے. اب تم دکانداری کرو گے؟ دنیا کو غصہ آیا. دوسروں کی نوکری سے اپنی دکانداری بھلی. آپ ریٹائرمنٹ لے رہی ہیں نا، مجھے سپر سٹور کھول دیں. ہاں، ایک تم نکمے نکھٹو ہو، اوپر سے سالوں کی کمائی لٹا دوں. ایک روپیہ واپس کر دوں گا مما.
اس بات کا کیا بھروسہ ہے کہ اسٹور چلے گا؟ میرا انٹرسٹ ہے نا، میں محنت کروں گا، آپ دعا کیجیے گا، انشاءاللہ چلے گا۔ ایم اے کر لو پھر بنا دیں گے، دریا نے ٹالا۔ ایم اے کے بعد بھی یہی کرنا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ علیم نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اسود کی یہی رٹ رہی۔ بالآخر دونوں میاں بیوی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ علیم نے ایک چھوٹا سا اسٹور کھول دیا۔ دریا اس دن روتی رہی اور گھڑی گھڑی خود کو کوستی رہی کہ کاش اسود پہ تھوڑی توجہ اور دی ہوتی، تھوڑی سختی، پیار، کچھ تو کیا ہوتا کہ یہ اتنا خودسر نہ ہوتا، پڑھ لیتا، کوئی ڈھنگ کی نوکری کر لیتا۔ بزنس مین شروع میں تو دہاڑی دار مزدور ہی ہوتا ہے، موسم خواہ کتنی ہی شدت والے ہوں، محنت کرنا ہی ہوتی ہے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ریسٹ نہیں۔ اب ایک بھائی ڈاکٹر ہوگا اور ایک دکاندار۔ دریا نے آنسو پوچھے۔ مما آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ اسود اندر آیا، اپنے 1 سالہ بیٹے کو ماں کی گود سے لے کر خود لیٹ گیا۔ ابراہیم احتجاجاً چلایا، اپنی مما پاس چلو، یہ میری مما ہے۔ بیٹے کو کہہ کر وہ پھر سے گود میں سر رکھ کر لیٹا۔ دریا مسکراتی رہی۔ کیا دکھانے والے تھے؟ آپ کی پوتی آئزل۔ اسود نے موبائل سے تصویر دکھائی۔ ہائے صدقے، عزت کی کاپی ہے، کب ہوئی؟ بڑی لگ رہی ہے۔ 7 ماہ کی ہے، عزت کا فرینڈ آیا تھا ایک، وہ ان کے گھر اکثر جاتا رہتا ہے، اس نے بتایا۔ عزت کے پاس اب اتنی بھی فرصت نہیں ہے۔ دریا نے آنکھ کا گوشہ صاف کیا۔ 2 ماہ ہو گئے اس سے بات کیے۔ مما وہ بہترین نیورو سرجنز میں سے ایک ہے، اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی، اور کر ہی تو لیتا ہے اکثر کال۔ ہاں 3 ماہ بعد میں نے میسج کیا ہے پاکستان چکر لگائے، کہہ رہا تھا فرصت ملتے ہی آئے گا۔ اسود نے ماں کو بہلایا۔ ہاں پچھلے 2 سال سے تو فرصت ملی نہیں، یاد نہیں علیم کی ڈیتھ کے 7 دن بعد آیا تھا۔ مما وہ بہت مصروف ہوتا ہے۔ تم نہیں مصروف ہوتے کیا؟ لیکن پورا ٹائم دیتے ہو فیملی کو، میرا باقاعدگی سے چیک اپ، ہر چیز کا خیال۔ اللہ تمہیں جزا دے بیٹا۔ بس بچپن میں ملی سزائیں کام آ گئی ہیں، آدھی رات تک میرے سر پر بیٹھی رہتی تھی کہ میں پڑھوں۔ تمہارے بچپن میں تمہیں لے کر جتنی ٹینشن میں تھی، اب اتنا ہی سکون میں ہوں۔ بیگم صاحبہ کو ذرا شکل دکھا لوں، پھر کچھ مصروفیت ہے، آج لیٹ ہو جاؤں گا، بی بلاک جا رہا تھا تو سوچا گھر کا چکر لگا لوں۔ اسود باہر نکلا، دریا نے دوپٹے کے کونے سے آنسو پوچھے۔ علیم اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئے تھے، اور عزت ایسے سفر پر جس کا کوئی انت ہی نہیں تھا، اونچی سے اونچی اڑان کا سفر، آگے سے آگے بڑھنے کا سفر، اور اس سفر میں وہ اتنا آگے نکل گیا تھا کہ پیچھے کچھ نظر ہی نہ آتا تھا، رشتے تو بالکل بھی نہیں، خود ہی شادی کر لی اور 2 سال بعد بتایا، اور اب 7 ماہ کی بیٹی۔ 6 سال ہو گئے تھے اسے آئرلینڈ گئے، میڈیکل کی فوراً بعد چلا گیا تھا، بمشکل 2 بار 1 ہفتے کے لیے آیا تھا۔ اسود نے ماشاءاللہ 2 اسٹور کھول لیے تھے۔ علیم ٹھیک ہی کہتے تھے، جن بچوں کی اڑان اونچی ہوتی ہے وہ اکثر اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ پیچھے والے ان کے دھیان میں ہی نہیں رہتے۔ سلو لرنرز رشتے جیت جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔